بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے پروگرام کشمیر پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان واحد اقبال بٹ۔ ناظرین، ریاست کی ترقی بینکوں کے بغیر ناممکن ہے۔ آج بھی دنیا کا لین دین جو بھی ہوگا وہ بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور بینک کی ریاست کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں ہمیشہ مد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بینک آف آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ شاہد شہزاد میر صاحب کو دعوت دی ہے، کیونکہ یہ بینک آزاد کشمیر کا پہلا بینک ہے، اور اسی حوالے سے ہم ان کو آج یہاں پہ ان سے گفتگو کریں گے۔ شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، کشمیر ڈیجیٹل کا بڑا شکریہ جنہوں نے مجھے اور بینک آف اے جی کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ پھر تھینک یو ویری مچ۔ میر صاحب، کیونکہ ہمیشہ سے آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ بینک جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے کبھی اسکینڈلائز کیا جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن بینک کی طرف سے اس طرح کوئی ایسا وضاحت سامنے نہیں آتی۔ تو ہم نے اسی لیے آپ کو دعوت دی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بینک کی اصل تصویر بھی آئے، کیونکہ آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ اس بینک کا کیا کردار ہے۔ تو ہمارا پہلا ہی سوال یہ ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر جو یہ بینک قائم ہوا ہے، یہ ہمیشہ سے امپلائمنٹ ایکسچینج بن کے رہا ہے، اور اس میں سیاسی مداخلت بہت ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ بھی 1.5 سال سے پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ سیاسی مداخلت والی جو باتیں ہیں یہ درست ہے؟ بٹ صاحب، سب سے پہلی بات جو آپ نے کی کہ لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ رہا ہے، بینک ظاہری بات ہے لوگوں کا اپنا بینک ہے، آزاد کشمیر کا اپنا بینک ہے، اس کے ساتھ لوگ پیار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے بڑے کنسرن بھی رہتے ہیں اس بینک کے حوالے سے ہی جی کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا غلط کام نہ ہو اور یہ بینک پھلے پھولے اور کل ان کو خدمت کر سکے۔ باقی جو بات ہے امپلائمنٹ ایکسچینج کی بات ہے، تو میں آپ کو ابھی بھی بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں، ہم بھی ابھی بھی انڈر اسٹافڈ ہیں بینک آف اے جی کے۔ ابھی بھی جو ہماری آپریشنل اس وقت برانچز ہیں اور جو ہیڈ آفس ہے اور جو ڈویژنز ہے، جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی ہم ابھی تک پوری اپنے سٹاف کے والے سے نہیں کر سکے۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹائم کے ساتھ ایک دم تو نہیں ہو سکتی یہ چیزیں، جو بینک کی فائنینشیل پوزیشن بہتر ہوتی جائے گی ہم اتنا سٹاف بھی انجیکٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن میں آپ کو صرف اپنے ٹینیور کا بتا سکتا ہوں کہ جب سے میں نے چارج لیا ہوا ہے، مجھے بڑا کانفیڈنس ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے۔ کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ مجھے جو ہے میرے ٹینیور میں نہیں ہوئی، اور ابھی بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ میری اس 2024 کے اندر جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بینک کی، اور وہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت ہوئی ہیں، اور اس میں بینک کا کم کردار ہے، زیادہ تر آؤٹ سورس کمپنیز جو ہیں جیسے ٹیسٹنگ کمپنیز ہیں اور ہیڈ ہنٹنگ فرمز ہیں، جو پاکستان کی 2 نمبر کی ایک ہیڈ ہنٹنگ فرم ہے، وہ بینک کی ایکسپیرینس اسٹاف کی کو کرتی ہے۔ تو یہ تاثر عام لوگوں میں جو چل رہا ہے کہ جی امپلائمنٹ ایکسچینج ہے، تو میں اپنے ٹینیور کا تو آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی پیچھے بھی جو کہ میں ایسوسیٹ رہا ہوں شروع سے اس بینک کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ جو جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی کا دکا پرانے کیسز شاید ہوں، لیکن ایز سچ مجھے فیل نہیں ہوا ایسی کوئی کسی قسم کی کوئی شاید صاحب 2006 میں اس بینک کا قیام عمل میں آیا، 19 سال گزر گئے، بینک آج تک شیڈول نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پنجاب بینک بنا، شیڈول ہو گیا، خیبر بینک بنا، اسی طرح ہر صوبے نے اپنا اپنا بینک بنایا، تو آزاد کشمیر کے اندر بینک تو بن گیا لیکن یہ شیڈول نہ ہو سکا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی سیاسی محرکات ہیں، کوئی ہمارے بیوروکریسی کے محرکات ہیں، یہ کیا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں اس کی بینک آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اور بینک آف اے جی کے کو اسٹیٹس رکھتے ہوئے، کچھ تو اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جس کے اندر 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو اسٹیٹ بینک کسی بھی بینک کو شیڈیول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کی ایکوٹی کی ریکوائرمنٹ، جو پیڈ اپ کیپٹل ہے، وہ 10 بلین کی اس وقت کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ وہ ہے کہ مالک نے اپنا سرمایہ 10 بلین جو ہے وہ انجیکٹ کرنا ہے بینک آف اے جی کے اندر۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے اس کا آپریشنل سسٹم اور انٹرنل کنٹرول۔ آپریشنل سسٹم سے مراد آپ کو نے دیکھا ہوگا باقی بینکس کے اندر آن لائن ہے، اے ٹی ایمس ہیں، یہ آن لائن، وہ ایک کور بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی بینک کی فائنینشیل پوزیشن اس طرح کی نہیں تھی اس سے پہلے کہ ہم وہ فائنینشیل سسٹم پرچیز کر سکیں، اور بینک کی ایکوٹی بھی پوری نہیں تھی، انجیکشن نہیں تھی، گورنمنٹ نے مزید نہیں لگائے تھے پیسے۔ ہمیں 255 ملین کے جو پیڈ اپ کیپٹل سٹارٹ میں ملا تھا، جس کو بینک نے کچھ اپنی پروفیٹیبلٹی کے ساتھ ہر سال بینک نے
प्रॉफिट कमाया उसके साथ किया, और कुछ गवर्नमेंट ने बीच में कुछ इंजेक्शन भी की, तो टोटल इस वक्त हम तकरीबन 6.4 बिलियन के करीब इस वक्त हमारी इक्विटी, और इस साल जो साल 2024 का क्लोज हुआ है तो हम 7.5 के पास ऊपर चले जाएंगे। तो 2.5 बिलियन की रिक्वायरमेंट रह जाएगी हमारी इक्विटी की, और गवर्नमेंट कमिटेड हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन भी ऐलान किया है कि 2.5 बिलियन जून तक वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी जून से पहले पहले ये रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। सेकेंडली जो आईटी का था इशू, कोर बैंकिंग का था, वो भी हमारा एक 2 साल से एक इशू अंडर लिटिगेशन था, वो भी रिजॉल्व हो चुका हुआ है। वो भी अभी हम उसको जो है ना एग्रीमेंट साइनिंग की। मीसा, ये सॉफ्टवेयर का एक मामला चलता रहा है, वो अच्छा स्कैंडलाइज हुआ, उसमें काफ़ी मीडिया के अंदर मीडिया की जीनत बना। वो क्या था, कोई 2 अरब रुपए की ख़रीदारी थी, कहा यह जा रहा था उसकी जो मालियत है वो चंद करोड़ के अंदर है, तो उस हवाले से कोई नहीं बट साहब, वो थोड़ी सी मिस कंसेप्शन थी और वो मिस कम्युनिकेशन थी। इसमें वो टोटल प्रोजेक्ट 1.7 बिलियन का था, और वो कंपनी जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं वो सिल्वर लेक कंपनी है, जो कि मलेशियन बेस्ड कंपनी है, मलेशिया की कंपनी है, सिंगापुर में भी उनका ऑफिस है। वो सॉफ्टवेयर इस वक्त यूबीएल, एमसीबी और फैसल बैंक में ऑलरेडी चल रहा है वो सॉफ्टवेयर, तो एक अच्छे कंपनी का सॉफ्टवेयर था। और टोटल इंक्वायरी भी हेल्ड हुई, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया। वो एक एप्लीकेशन ड्यूरिंग सिलेक्शन एक एप्लीकेशन चली गई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और फिर उसके ऊपर एक बोर्ड की आईटी कमेटी की अंडर एक बोर्ड ने, जिसको चेयर कर रहे थे सीएस साहब, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी उस वक्त। इसमें आईटी बोर्ड की जो आईटी कमेटी थी, जिसको सेक्रेटरी फाइनेंस चेयर कर रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी की और कहा जी कि तमाम प्रोसेस जो है वो पेपरा रूल्स के मुताबिक हुआ है। और फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी लॉ की एक चेयरमैनशिप में एक कमेटी दूसरी बनी, मज़ीद कुछ उन्होंने क्वेरीज की, उन्होंने भी वो करके उसको इन्वेस्टिगेट करके क्लियर कहा कि सारा प्रोसेस जो है वो इसके मुताबिक है। और टोटल प्रोजेक्ट 1.7 बिलियन है, तो 1.7 बिलियन के बीच में से 2 बिलियन की करप्शन तो मेरे ख्याल में ये हो भी नहीं सकती। तो टोटल प्रोजेक्ट 1.7 बिलियन, और ये 5 साल का, इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और 5 साल की सपोर्ट कॉस्ट भी मौजूद है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इसको वो अपस्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बैंक के फेवर में ये डिसीजन आ चुका हुआ है, और इस वक्त हम एग्रीमेंट साइनिंग की जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर रहे हैं, और होपफुली विद इन वीक हम जो है इंशाल्लाह एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये जो 2 रिक्वायरमेंट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, जो मेन 2 रिक्वायरमेंट थी, उसको हम मीट कर जाएंगे, और इंशाल्लाह स्टेट और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन और उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हम जून से पहले पहले इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन जो है स्टेट बैंक लॉन्च कर देंगे। शमी साहब, ये होता है कि जो अतलात होती हैं, आपका जो बैंक है ये अपना सरमाया भी दीगर बैंकों के अंदर रखता है, वहाँ से मुनाफा लेके तो फिर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको देता है। दूसरी बात ये है मीर साहब, एक सवाल तो ये है, दूसरा इसके साथ ये है कि हमारे 8 से 9 लाख लोग अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के अंदर आबाद है, और इसी तरह गल्फ़ के अंदर एक बड़ी तादाद हमारे लोगों की मौजूद है, और ये लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं कि ज़ेर मुबादला के ज़ख़ायर का एक बड़ा ज़रिया भी हैं। कश्मीर का बैंक, उसके ज़रिए ये अपनी रकूम यहाँ पे भेज नहीं सकते। अगर ये रकूम भेजें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको सरमाए की किसी तरह कमी हो तो शेड्यूल बैंक बनने में, इसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हो? देखें, जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो बैंक ऑफ एजे के भी उनके ऊपर शुरू दिन से फोकस करके बैठा हुआ है। हम नॉन शेड्यूल बैंक होते हुए भी हमने 3 बड़ी कंपनीज़ के साथ, जिसमें रिया है और मनीग्राम है और वेस्टर्न यूनियन है, इनके साथ एक सब एजेंसी अरेंजमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, और छोटी 240 कंपनीज़ हैं जो बाहर के गल्फ़ में और यूरोप में कंपनीज़ हैं, उनके साथ भी इनडायरेक्टली हमारा एग्रीमेंट है, जो रेमिटेंस हमारे पास आ रही है। इस साल भी हमने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आज़ाद कश्मीर बैंक ने तमाम बैंकों से ज़्यादा, इस साल भी हमने बैंक डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट हमने होम रेमिटेंस की अभी डिस्ट्रीब्यूट की है लास्ट ईयर। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको इग्नोर किया हुआ, और बल्कि उनकी हम ये कि बैंक ऑफ एजे के इनिशिएटिव में एक ये वाला क्रेडिट भी दें कि हम बैंक ऑफ एजे के एक सब्सिडरी बना रहे हैं, एक्सचेंज कंपनी, एक फॉरेन एक्सचेंज कंपनी बीएजे के एक्सचेंज कंपनी के नाम से हमने उसकी पूरी फिजिबिलिटी इन हाउस डेवलप करके हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फॉर्मली एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है।
اور ہماری جو لائسنسنگ ہے اس کے ساتھ وہ ایکسچینج کمپنی بھی جو ہے وہ ساتھ اس کی بھی اپروول ہمارے ساتھ آ جائے گی. اس کا فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ ہو چکا ہوا ہے تمام ڈائریکٹرز کا, باقی فارمیلٹی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ایک سسٹر کنسرن بینک آف AJK کی ایک اور سبسیڈری UK میں بھی ہم اسٹیبلش ہماری اسی فیزیبلٹی میں تھی اور جس کو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اپنی فیزیبلٹی میں ڈال کے بھیجا ہے. تو ایک UK میں بھی بنے گی اور جس کی برانچز ہم گلف میں بھی اوپن کریں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ 1-2 سال کے ٹائم میں بینک آف AJK نہ صرف ہوم ریمیٹنس میں پاکستان میں لیڈ کر رہا ہوگا بلکہ آزاد کشمیر میں آج بھی اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو باقی بینکوں سے جو بینک آف AJK ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے نا رول پلے کر رہا ہے. اس کو میں ابھی ڈیفائن بھی کر دوں گا آپ کو. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بینک کے اس وقت ڈپازٹ کتنے ہیں؟ جی دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ یہاں پہلے بھی آفتاب گیلانی صاحب کچھ عرصہ پریزیڈنٹ رہے اس بینک کے, تو آپ کے آنے کے بعد آپ کو بھی 1.5 سال ہو گیا ہے, تو اس بینک میں آپ نے کیا اصلاحات کی ہیں؟ اس سے بینک کو آپ کی ان اصلاحات سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں گے, دوسرا ہمیں یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس کیلیبر کے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس بینک کو رن کر سکیں. ہمیشہ ہم ایک اشتہار دے دیتے ہیں, باہر سے لوگوں کو لیتے ہیں, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جہاں تک میرے ٹینیور کا ہے کہ میں نے آنے کے بعد کیا کیا, دیکھیں میرا ابھی میں تقریباً 12 سال میری سروس ہے, میرا کیریئر ہے اس بینک کے ساتھ. مجھے اسی بینک نے, میں نے جب بینک بنا تھا تب سے اس بینک کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. تو میں الحمدللہ بڑی آپ کو جو ہے نا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ہمدردی میری اور جتنی جو ہے وہ سپورٹ میں اس بینک کے لیے اور سوچ سکتا ہوں اور محنت کر سکتا ہوں اور مجھے کرنی بھی چاہیے اس کے لیے, تو اس کے میں نے جب چارج لیا تو اس کے بعد میں نے جو کیا اس میں سب سے پہلے میں نے اس بینک کی, چونکہ الٹیمیٹ گول اس بینک کا اسکیجول اسٹیٹس لینے کا تھا, تو اس کے ساری پالیسیز جتنی بھی انٹرنل پالیسیز تھیں ان کو ساری پالیسیز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائیڈ لائنس کے مطابق ان لائن کروایا اور پھر بورڈ سے اپروول بھی لے لی الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ابھی ہمارا جتنا بھی ڈپازٹس ہیں بزنس ہیں اس کو ہم نے کور لیول پہ لے کے گئے. دیکھیں سرکاری بینک اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک لفظ ہے کہ سرکاری بینک ہے تو سرکاری ڈپازٹ ہوں گے اس کے اندر, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بڑے ہمارے لوگوں ہماری ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ نہ کوئی آن لائن فیسلٹی ہے, نہ ATM ہے, نہ کوئی اور ہم فیسلٹی دے رہے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کا ٹرسٹ ہمارے پہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا 56% ڈپازٹ پرائیویٹ سیکٹر کا اور 44% جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے. تو یہ ہے کہ ہم پینیٹریٹ کیا ہوا ہے ہم نے بینک آف AJK نے جو ایسی جگہوں پر اور جہاں پہ بینک کی برانچز نہیں تھی اور لوگوں کے اندر بینک آف AJK جو ہے وہ اپنی صاحب ہمارا ایک آخری سوال ہے اس حوالے سے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہاں پہلے 27 بینک کام کر رہے ہیں اور ان بینکوں نے ہم نے جو دیکھا ہے سوشل سیکٹر کے اندر آزاد کشمیر میں کوئی کام نہیں کیا, بلکہ یہ یہاں سے بڑا منافع بھی حاصل کرتے ہیں, ڈپازٹ بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوشل سیکٹر کے اندر کوئی کام نہیں کیا. دوسرا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی کتنی برانچیں اس وقت ملک کے اندر کام کر رہی ہیں اور یہ جو کام ہے اس کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. اور آپ کے دور میں بینک کو کتنا منافع ہوا؟ سب سے پہلے میں بینک کی پرفارمنس کے وجہ سے بتاؤں کہ میں نے جب چارج لاسٹ ایئر جو بینک کا منافع تھا وہ 961 ملین تھا, جو کہ اس سال 2024 میں 2 بلین کراس کر گیا ہے, جو کہ جب سے یہ بینک بنا ہے تب سے اس وقت تک کا سب سے زیادہ پروفٹ ہے. اور یہ انشاءاللہ 2025 کا ایئر بھی بینک کے لیے ایک اور اچھی مائل سٹون کرے گا. ہماری 87 برانچز اس وقت آزاد کشمیر کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں, اور اس وقت اگر آپ اسٹیٹسٹکس آزاد کشمیر کے دیکھے جائیں تو اس وقت ٹوٹل جو برانچ نیٹ ورک ہے پورے آزاد کشمیر میں باقی بینچوں کا وہ 650 برانچز ہیں, اور اس میں تیسرے نمبر پہ بینک آف AJK کا برانچ نیٹ ورک ہے. پہلے نمبر پہ حبیب بینک ہے, پھر نیشنل بینک ہے, اور پھر بینک آف AJK ہے. اسی طرح اگر ایڈوانسز میں دیکھا جائے تو ایڈوانسز کی اماؤنٹ کے اندر بھی پہلے نمبر پہ ہیں, اور ایڈوانسز ڈپازٹ ریشو میں بھی بینک آف AJK جو ہے وہ فرسٹ پہ ہے اس وقت اس میں. تو یہ ایک آپ کو یہ صرف آزاد کشمیر کے اندر جو جہاں پہ ہم ابھی آپریٹ کر رہے ہیں. تو باقی جب پاکستان میں ہماری برانچز اوپن ہوں گی تو پھر تو زیادہ ہوگا. اس وقت تمام بینکس جو ہیں وہ تقریباً 33 بینکس کام کر رہے ہیں, جس میں 27 کمرشل بینک ہیں اور 6 جو ہے وہ مائکرو فائنانس بینک ہیں. ان کی تقریباً 650 سے زیادہ برانچز ہیں, اور ان کا ٹوٹل ڈپازٹ 550 بلین سے زیادہ کا ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا ان بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے, جس کے انگینسٹ انہوں نے تقریباً 13 بلین کا جو لون ٹوٹل تمام بینکوں نے دیا ہوا ہے.
تو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ بینک کی آپ نے سنا ہوگا آج کل ریکوائرمنٹ ہے کہ جو جس جگہ سے جو ڈپازٹ لیا اس کا 50% کی کم از کم وہیں پہ ہی آپ ایڈوانسز کی شکل میں دیں، تو وہ ADR جو ہے وہ پوری اگر ہو جائے تو میرے خیال میں اس اسٹیٹ کے لیے کافی ہوگا کہ یہیں کا پیسہ یہیں کے لوگوں کی جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے وہ معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوگا۔ بینک آف AJ کی جو اگر 100 روپے ہم نے ڈپازٹ لیا ہوا ہے تو اس کا اس وقت 18-19 روپیز ہم نے ایڈوانسز دیے ہوئے ہیں، آلدو کہ ابھی ہم نان شیڈول اسٹیٹس ہے، ابھی ہماری اور بھی پرابلمس ہیں، IT کا پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا شیئر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ اور آخر میں بتاؤں کہ بینک آف AJ کے جو ایسٹس ہیں وہ اس وقت 28 بلین سے بڑھ کے 53-4 بلین کراس کر گئے ایک سال میں، اور بہت فیوچر بڑا اچھا ہے اس بینک کا، اور انشاءاللہ بینک آف AJ کے اگلے 2-3-4 سالوں میں ایک جو ہے وہ کی جو ہے نا سوشل سیکٹر کے سوشل اکانومی ڈیولپمنٹ کے لیے کی پلیئر کے طور پہ سامنے آئے گا، جس میں نہ صرف ہم ہوم ریمیٹنسز میں بینک آزاد کشمیر۔ بہت شکریہ میر صاحب ہمارے پروگرام کا، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے بینک آف آزاد جموں کشمیر کے چیئرمین صدر شاہد میر صاحب کو سنا۔ انہوں نے وہ بڑے ہوپفل ہیں کہ جلد ہی بینک نہ صرف شیڈول بینک کا درجہ حاصل کر لے گا، بلکہ ابھی انہوں نے جو 1.5 سال گزارا ہے اس میں بینک کے جو منافع ہے وہ 2 بلین سے ابھو چلا گیا ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ جب یہ بینک شیڈول ہو جائے گا اور اس کا IT سسٹم وغیرہ سارا جب آئے گا تو بیرون ملک سے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے وہ جو زیر مبادلہ یہاں پہ بھیجتے ہیں، جب اس بینک کے ذریعے آئے گا تو یہ بینک ریاست کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔